وزکریا، اے میرے حبیب حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد کرو۔ اذ نادا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا، دعا مانگی، یا رب العالمین رب لا تذرنی، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، یا اللہ تو بہتر وارث ہے، اے اللہ تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی میں لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، آپ کی اہلیہ بھی بوڑھی اور بے اولاد تھے آپ۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کیا کرتے تھے، پرورش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میں بے اولاد ہوں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں مسجد اقصی میں اس کو خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اس وقت لوگ یہ منتیں مانا کرتے تھے، مسجد اقصی کے لیے اپنی اولادیں وقف کیا کرتے تھے۔ اس وقت 4000 خدام تھے مسجد اقصی میں، اسی لیے لوگ جو ہے یہ منت مانا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیا کرتا تھا، بیٹے۔ حضرت عمران آپ نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سلام علیہا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ لے کر آپ کو مسجد اقصی میں چلی گئی۔ حالانکہ بیٹے دیا کرتے تھے مسجد میں خدمت کے لیے، جب وہ بڑے ہو جاتے، جوان ہو جاتے تو پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے، یا جس نے رہنا ہوتا مسجد اقصی میں رہتے، اگر کسی نے جانا ہوتا چلے جاتے۔ تو حضرت مریم کو جب لے کر آئے، اے اللہ اگر بیٹا ہوتا، میری نیت تھی کہ بیٹا تو دیتا، میں مسجد اقصی کے لیے اس کو وقف کرتی، یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، یا اللہ پھر بھی میں اس کو مسجد اقصی کے لیے وقف کرتی ہوں خدمت کے لیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت کیا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل، ایسے پھل جن کا موسم بھی نہیں ہے اور بڑے لذیذ خوبصورت پھل ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھا، اے میری بیٹی یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ عرض کی، اے میرے ابا جان آپ کفالت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے جو جواب دیا کہ اے میرے ابا جان یہ تو پھل مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ بے موسم پھل مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس جگہ پر دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی بے موسم بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے خوبصورت بیٹا عطا فرما، مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما، میرے بعد میرے منصب کا وارث بنے، تبلیغ دین کا وارث بنے، تبلیغ کیا کرے لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کا وارث ہو، دین کی تبلیغ کرنے والا ہو۔ دعا کتنی پیاری ہے، لا تذرنی، اے اللہ مجھے مت چھوڑ فردن اکیلا، وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ یعنی یہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ کا یقین ہے، اے اللہ اگر تو مجھے نہ عطا فرمائے تو پھر بھی یہ کام تیرا ہے، تو ایک اس کام کا مالک ہے، دین کا تو مالک ہے، وارث تو پیدا کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے اس کام کو، یا اللہ تو بہت اچھے اچھے بڑے بڑے انبیاء، وارث علماء، دین کو جاننے والے مبلغین پیدا کر سکتا ہے،
یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، میری خوشی یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے منصب کا وارث ہو۔ آپ دعا میں یہ بھی یقین کا اظہار کریں، یا اللہ میں جانتا ہوں تو وارث ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کتنی پیاری دعا، کس نظریے کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ میں تو دین کی خدمت کے لیے بیٹا مانگ رہا ہوں، اور یا اللہ وارث تو ہے اور اپنے دین کا تو مالک ہے، میرے بعد تیرے دین کا کام بند نہیں ہوگا، تو مالک ہے، تو وارث ہے، بڑے اچھے اچھے وارث تو پیدا کرنے والا ہے دین کے، نبیوں کو تو نے پیدا کیا اور پیدا کر رہا ہے، علماء تو پیدا کرتا ہے۔ یا اللہ میری خوشی یہ ہے کہ میں اکیلا نہ رہوں، میرا بیٹا میرے منصب کا وارث ہو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو وارث ہونے کا یقین اظہار کیا، عقیدے کا اظہار کیا، یا اللہ میں مانتا ہوں تو وارث ہے، لیکن میری خوشی یہ ہے یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بڑی پسند آئی، دعا اس طرح مانگا کرو، یہ ہے طریقہ انبیاء کا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 90۔ فرمایا پھر پس ہم نے قبول کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، تو میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا فرمائے، بیٹا عطا فرمایا، میں یحییٰ علیہ السلام دے دیے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی ٹھیک کر دیا جو بانجھ تھی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اس کی زبان بھی جو ہے یعنی کڑوی تھی، یعنی مطلب آپ کی زبان ایسی تھی جو کہ شوہر کے لیے اونچے آواز سے بولنے والی، شوہر کے آگے۔ فرمایا وہ بھی ٹھیک کر دی، اور میں نے آپ کی جو ہے وہ بانجھ پن جو تھا وہ بھی ٹھیک، بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا وہ زکریا علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ خیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، جہاں بھی نیکی ملتی فوراً کوشش کرتے کرنے کی۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بڑی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے حضور بڑے ہی عجز و نیاز سے گڑ گڑاتے، اللہ سے ڈرتے، آہوزاری کرتے، اللہ سے بڑا ڈرنے والے تھے۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے بڑا ہی خوف اور اللہ کی خشیت اور بڑے ہی متقی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی صفات، آپ کی شان و عظمت بیان کی۔ فرمایا میرا نبی بڑی ہی صفتوں والا تھا،